بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی موضوع پر آج ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم تعارف قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم جن مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ان میں ضرورت وحی یا ضرورت قرآن، تاریخ وحی، تاریخ نزول قرآن اور نزول قرآن کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم ضرورت وحی یا ضرورت قرآن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وحی انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وحی کے بغیر انسان کا علم کیوں مکمل نہیں ہوتا؟ اس سوال کو ایکسپلور کرنے کے لیے جب ہم اپنے ذات کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم اپنی باڈی کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے سورسز آف نالج ہیں۔ مثلاً ہم سنتے ہیں تو نالج حاصل کرتے ہیں، ہم دیکھ کر نالج حاصل کر سکتے ہیں، ہم اسمیل کر کے، ٹچ کر کے، ٹیسٹ کر کے مختلف طرح کا نالج حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑا سورس آف نالج ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل انسان کو بہت بڑے نالج تک لے کے جاتی ہے اور نالج کے لیے یہ سب سے بڑا سورس انسان کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جب انسان ہوش کی آنکھ کھولتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات بھی اس کے ارد گرد موجود ہیں جن کا جواب کسی بھی سورس آف نالج کے پاس نہیں ہے۔ نہ وہ اسمیل کر کے، ٹچ کر کے، دیکھ کے، سن کے یا پھر عقل کے ذریعے ان سوالات کا جواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سارے ایسے پیچیدہ سوالات ہیں جن کے جواب انسانی عقل کے پاس موجود نہیں ہیں، عقل کے علاوہ دیگر سورسز آف نالج کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ مثلاً ان سوالات میں کہ انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، دنیا میں انسان کہاں سے پیدا ہونے شروع ہوئے، ان کی ہسٹری کیا ہے، کون ان کو انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جس کائنات کے اندر رہتا ہے، جس کائنات کے اندر وہ موجود ہے، اس کائنات کا انسان سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات اتنی عظیم الشان کائنات ہے، اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو کون پراپر وے میں چلا رہا ہے، اتنے ایکوریٹ طریقے سے یہ کیسے چل رہی ہے، اس کے پیچھے کس کی قدرت کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، ایک اور بڑا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا اس کائنات کا بھی کوئی دی اینڈ ہے یا انسان کا بھی کوئی دی اینڈ ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات جو انسان کے شعور کو ناک کرتے ہیں اور اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے، ان سوالات کا جواب تلاش کرے، ان سوالات کو ایکسپلور کرے۔ تو جب وہ ان تمام سورسز آف نالج کے اوپر ان سوالات کو رکھتا ہے، پیش کرتا ہے، اپنی عقل کے اوپر پیش کرتا ہے، تو عقل اور دیگر تمام سورسز آف نالج کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک بڑا سورس آف نالج ہونا چاہیے، عقل سے بھی کوئی اوپر ایک بڑا سورس آف نالج ہونا چاہیے جو انسان کو مکمل، کمپلیٹ اور اتھینٹک نالج تک لے کے جائے۔ تو انسانوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر انسانوں کو پیدا کرنے والے نے انسانی عقل کے اوپر ایک بڑا سورس آف نالج رکھا ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف بھیجی جانے والی گائیڈنس ہے جو مختلف شیپ میں نازل کی جاتی ہے، مختلف شیپ میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ وحی ہم نے اب تک یہ ذکر کیا ہے، یہ ڈسکس کیا ہے کہ وحی انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے
تو ہمیں اس کا جواب یہ ملا کہ انسان کو کمپلیٹ اور اتھینٹک علم وحی کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے اتھینٹک اور کمپلیٹ نالج حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان وحی کی طرف کنسلٹ کرے، ادروائز جتنے بھی دیگر سورسز آف نالج دنیا میں اویلیبل ہیں وہ بہت سارے بنیادی سوالات کے جوابات نہیں رکھتے۔ اس لیے انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان سورسز آف نالج کے اوپر ایک بڑا سورس ہونا چاہیے جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف وحی کا سلسلہ شروع کیا تو انسان کو ایسا نہیں کیا کہ انسان کو پیدا کیا ہو اور اس کے بعد اس کے حالات دیکھتے ہوئے یہ ضرورت محسوس کی ہو کہ اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا یہ سلسلہ پہلے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا، اور پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا اور اس کی طرف وحی کو نازل کیا گیا اور وحی کو اس کی طرف بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وحی کا یہ مستقل سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف نبیوں کا انتخاب کر کے ان کی طرف وحی مختلف شکلوں میں بھیجی گئی۔ کسی نبی کی طرف گائیڈنس جو ہے وہ وحی جو ہے وہ کتاب کی شکل میں بھیجی گئی اور کسی کی طرف صحیفوں کی شکل میں بھیجی گئی۔ تو وحی کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا اختتام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت، حق اور خدا کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، اور اسی تلاش میں آپ غار حرا میں کئی دن تک قیام کرتے اور غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ایسی ہی حالت میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر آپ کو یہ کہا کہ آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ریپیٹ کیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے بھی اپنا وہی عمل ریپیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ ایسا جب 3 بار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہی جواب دیتے رہے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ 5 آیات سورہ علق کی نازل ہوئیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن، نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال تک جاری رہا، اور 23 سال تک جب تک قرآن حکیم مکمل طور پر نازل نہیں ہو گیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صورتوں پہ نازل ہوتی رہی۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وحی کی مختلف صورتیں کون سی تھیں، جن کی نزول قرآن کی، نزول وحی کی مختلف صورتیں کون سی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ تو کبھی تو وحی اس طریقے سے نازل ہوتی کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے، اور وحی کا میسج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوے کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا موقع آیا، صرف 3 دفعہ یہ موقع آیا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے ہوں۔ ایک صورت وحی کے نزول کی یہ تھی کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں وحی لے کر آتا تھا، اور ایسی صورت میں اکثر حضرت جبرائیل
معروف صحابی حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے۔ وحی کی نزول کی ایک اور صورت یہ تھی کہ وحی اس طریقے سے آپ پر آتی تھی کہ اچانک گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور اس آواز کے شور کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ وحی کی یہ صورت بہت مشکل اور تھوڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، اور اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ وحی کے نزول کی ایک صورت سچے خوابوں کی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیند کی حالت میں خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ وحی کی ایک صورت براہ راست القاء کی تھی کہ بغیر کسی سورس کو لائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست وحی کو نازل کیا جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام۔